نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، اگر یہ دو خوبیاں آپ اپنے اندر پیدا کر لیں تو زمین و آسمان کی نعمتیں، برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر خوب برسائیں گے۔ آپ کے اوپر اللہ کی نعمتیں اور برکتیں خوب ان کا نزول ہوگا۔ تو وہ دو چیزیں اور دو خوبیاں کون سی ہیں جو آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک پڑوسی ہے اور وہ منافق ہے۔ اللہ کے نبی، اس کے گھر کے اندر ایک کھجور کا درخت ہے اور وہ کھجور کے درخت کی کچھ شاخیں جو ہیں وہ دیوار کے ساتھ میرے گھر کی طرف لٹکی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی، جب ہوا آتی ہے تو اس کی کھجوریں نیچے گرتی ہیں، یعنی میرے گھر کے صحن میں گرتی ہیں، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ان کھجوروں کو اٹھا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ تو اس بات کو بنیاد بنا کے کئی مرتبہ وہ میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کر چکا ہے۔ میں نے اس کو کئی مرتبہ سمجھایا کہ دیکھو یہ بچے ہیں اور یہ جو نیچے کھجوریں گرتی ہیں آپ نے ان کا کیا کرنا ہے، یہ تو آپ کے کسی کام کی نہیں ہیں، اگر بچے اٹھا لیتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے۔ لیکن وہ نہ مانا، تو میں نے اپنے بچوں کو سمجھایا، اللہ کے نبی بچے تو بچے ہوتے ہیں، اس معاملے کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں، اللہ کے نبی آپ ان کو سمجھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب یہ صحابی چلا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا، اس کو کہا دیکھو یہ جو آپ کی کھجور کا درخت ہے میرے ساتھ اس کا سودا کرتے ہو؟ اس نے کہا کیا سودا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سودا یہ ہے کہ یہ درخت تم مجھے دے دو، میں آپ کو جنت میں اس سے زیادہ خوبصورت کھجور کا درخت اپنے رب سے لے کے دوں گا، میں آپ کے لیے جنت کے کھجور کے درخت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب وہ تو منافق تھا، اس کو تو قدر نہیں تھی اس لفظ کی کہ یہ کتنی بڑی انعام کی بات تھی اور کتنے بڑے انسان کے لیے سعادت مندی کی بات تھی، لیکن اس نے آگے سے مجبوری شروع کر دی۔ تھا جو منافق، دیکھیں جی یہ میرا کھجور کا درخت ہے، میری مجبوری ہے، یہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، میں اپنے بچوں کو اس کھجور کے درخت سے پالتا ہوں، وغیرہ وغیرہ ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگا جی میں یہ درخت کا آپ کے ساتھ سودا نہیں کر سکتا۔ کتنا بدبخت انسان تھا میرے دوستو، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام تھا حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے سن لیا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر میں اس درخت کا سودا کر لوں، اس کو خرید کر آپ کو دے دوں، کیا اس کے بدلے میں مجھے بھی جنت کا درخت مل جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں ابو دحدہ، آپ کو بھی جنت میں اس سے خوبصورت کھجور کا درخت لے کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، اس منافق سے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو آپ کی کھجور کا درخت ہے یہ مجھے بیچتے ہو؟ اس نے کہا میں نے تو اللہ کے نبی کو انکار کر دیا، تو آپ کو کیسے بیچوں گا؟ اب حضرت ابو دحدہ کہنے لگے دیکھو سودا کرنا ہے نا تو میں آپ کو ایک آپشن دیتا ہوں، وہ آپشن یہ ہے مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے میں دیتے ہو؟ اب اس منافق نے سوچا بات کو ٹالنے کے لیے کہ میں ایسی بات کرتا ہوں جس کو یہ پورا ہی نہ کر سکے، تو اس نے کہا اچھا اگر تم مجھے اپنا پورا کا پورا کھجوروں کا باغ دے دو تو اس کے بدلے میں آپ کو یہ کھجور کا درخت دیتا ہوں۔ اب اس کو پتا تھا کہ یہ باغ تو نہیں دیں گے، ان کا ایک کھجوروں کا باغ ہے، اتنا بڑا باغ دے کے کھجور کا ایک درخت یہ کیسے لے لیں گے، تو اس نے بات کو ٹالنے کے لیے یہ بات کہی۔ تو میرے دوستو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اچھا دیکھو اگر میں اس بات کو قبول کر لوں تم اپنے سودے پہ پکے رہو گے؟ اس نے کہا میں پکا ہوں، مجھے منظور ہے۔ تو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ڈن ہو گیا، سارا کھجوروں کا باغ تیرا اور یہ کھجور کا درخت میرا۔ اب میرے دوستو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ وہاں سے دوڑے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس درخت کا سودا کر کے آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کیسے سودا کیا؟ اللہ کے نبی اپنی کھجوروں کا پورا باغ اس کو دے دیا ہے اور یہ کھجور کا درخت میں نے خرید لیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، ابو دحدہ میں نے آپ کو کھجور کا ایک درخت کا آپ سے وعدہ کیا تھا، اے ابو دحدہ یہ جو تو سودا کر کے آیا ہے میں آسمان
پہ دیکھ رہا ہوں، میں جنت میں دیکھ رہا ہوں میرے ابو دہدہ کے لیے جنت میں کھجوروں کے باغ لگائے جا رہے ہیں، میرے ابو دہدہ کے لیے جنت میں کھجوروں کے باغ لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ ہے ایمان کی طاقت۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اللہ کے نبی کی بات پہ لبیک کہنا، اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی بات پہ یقین کرنا، یہی ایمان ہے، اور اللہ کے نبی سے محبت کرنا یہی ایمان کی پہلی علامت ہے۔ تو میرے دوستو اب ایمان اتنی بڑی طاقت ہے، حضرت ابو دہدہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ان کو پتا تھا کہ میرے نبی جو کہہ رہے ہیں یہ ہمیں ضرور ملے گا، میرے نبی جو وعدہ کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے پکی بات ہے۔ اب منافق کو اس بات کے اوپر یقین نہیں تھا، اس لیے اس نے دنیا کو رکھ لیا۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا بھی بنا لی، اپنی آخرت بھی بنا لی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، یہ جو لوگ ہیں بستیوں والے اگر یہ ایمان لے کے آ جائیں، اپنے ایمان کو اپنے دل میں بٹھا لیں، ایمان کی طاقت کو سمجھ لیں، فرمایا اللہ سے ڈر جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے، برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے۔ تو میرے دوستو ایمان کی طاقت اتنی بڑی مضبوط طاقت ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک انسان کی روزی کے مسئلے بھی حل کرتے ہیں، انسان کو اللہ نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں؟ تو میرے نبی نے کیا فرمایا، اگر تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا دے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور جب تک تو اسے معافی نہ مانگ لے تجھے سکون نہ آئے، توبہ نہ کر لے تجھے سکون نہ آئے، فَأَنْتَ مُؤْمِن، سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ نیکی کرنے پر بندے کا دل باغ باغ ہو جائے، فجر کی نماز پڑھی ہے دل میں سکون پیدا ہو جائے، ظہر کی نماز پڑھی ہے بندے کا دل باغ باغ ہو جائے، عصر کی نماز پڑھی ہے دل باغ باغ ہو جائے، ساری نمازیں ادا کرنے کے بعد بندے کا دل باغ باغ ہو جائے، میں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے۔ اللہ کا ہر حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر کرنا، اس کا نام میرے دوستو ایمان بھی ہے اور اس کا نام اتباع بھی ہے۔ تو اپنے دل کے اندر ایمان کو مضبوط کریں میرے دوستو۔ اور دوسری بات، آپ اپنے دل کے اندر صلہ رحمی پیدا کریں، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق ہیں میرے دوستو۔ تو صلہ رحمی اپنے اندر پیدا کریں، رحم اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ فرمایا ارحم من فی الارض یرحم من فی السماء، زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ وہ قیدی عورتیں آئی، اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے کہا بلال اس کے سر پہ پردہ ڈال دو، اس کے چہرے پہ پردہ ڈال دو۔ اللہ کے نبی کافر کی بیٹی ہے، فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہو، آج اس کے چہرے پہ پردہ ڈالے گا کل خدا تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان دو باتوں کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔